اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قالا یقول کالا اس ایک نے کہا کالا دو نے کہا اور قالو واو لفظ کس کی علامت ہے؟ جمع کی، یعنی انہوں نے کہا۔ کنہوں نے کہا جی؟ وہ جو کفار تھے، کافر جو تھے سردار اور وہ قوم کے لوگ، انہوں نے آگے سے یہ بات کہی۔ یا نوح حرف ندا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا کے ساتھ جب ایک اسم آتا ہے اکیلا منادا جس کو پکارا جائے، اس پہ تنوین نہیں رہتی۔ نوح سے ویسے کیا ہے؟ نوح، لیکن جب یا آیا تو اس نے اس کی تنوین ختم کر دی، یا نوح۔ تو اے نوح علیہ السلام، اب انہوں نے بات کس سے کی جی؟ یہ ان کا مقولہ ہے۔ کیا بات انہوں نے کی؟ یا نوح، اے نوح علیہ السلام، جواب میں انہوں نے کہا قد جادلتنا، پرفیکٹ کے معنی میں آئے گا کہ یہ بات ہو چکی ہے، یعنی یہ بات ہو گئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے جی؟ یہ چکے کے مفہوم میں آئے گا جادلتنا۔ پہلے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ دو، جادلتا اور نا، یہ اس کا کیا ہے؟ روٹ۔ اب ایک ہے جدلا، جدلا یجدلو، رسی کو بل دینا۔ جدلا یجدلو کا کیا معنی ہے؟ رسی کو بل دینا۔ یہی جب باب سمع میں آئے گا تو بن جائے گا جدلا یجدلو۔ اس کا مطلب ہے بات کو بل دینا، یعنی کہ گھمانا پھرانا، بات گھمانا۔ جدل یجدلو کا مطلب رسی کو بل دینا، رسی گھما گھما کے، اور جدل یجدلو بات کو بل دینا، یعنی باتیں گھما پھرا کے کرنا۔ اب یہاں پہ جو جس مادے میں آیا ہے یہ باب مفعلہ ہے۔ جادل یجادلو جدالا یا مجادلہ، جادل یجادلو۔ تو باب مفعلہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ کوشش، ایک دوسرے کے خلاف۔ یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو بل دینا، مثلا بحث مباحثہ، یعنی آپ کہیں کہ عقلی دلیلیں دینا، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرنا، ایک دوسرے کی بات کو گھمانا۔ یعنی ایک بات کسی نے کہی ہے تو میں اسے گھما کے اس کا معنی کچھ اور کر دوں، میں کہوں یہ تمہاری بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اس کا الٹ، اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، بات۔ تو جادل یجادلو، یہ ڈنڈوں سے تلواروں سے لڑنے والی جنگ کیا ہے؟ یہ بات، یعنی یہ جو جدلی بحث ہوتی ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں تھیسس اینٹی تھیسس۔ ایک آدمی نے ایک نظریہ رکھا، ایک نیریٹو رکھا، اس کے جواب میں ایک نیریٹو آ گیا، آپ دو آپس میں ٹکرا گئے، کوئی تیسرے نیریٹو نے جنم لے لیا، تو یہ مجادلہ ہے، جدال یہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ جادلہ یجادل، باب مفعلہ سے آیا۔ جادلہ اس نے مناظرہ کیا۔ جادلہ کتنوں نے کیا جی؟ دو نے کیا، اور زیادہ نے کیا تو جادلو، سب نے مذکر غائب، یا جا دلت، اس مؤنث نے مناظرہ دو نے کیا تو جادلتا، جادلتا،
اور سب مؤنث نے کیا تو جادلنا، اور تو ایک مذکر نے مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، جادلتا واحد مذکر مخاطب جس سے بات کی، اسے کہنا کہ تو نے باتوں میں بڑا جھگڑا کیا ہے، یعنی جو بات بھی ہے حضرت نوح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت جھگڑا کیا ہے، کر چکے ہیں، یعنی آگے ہی بڑا جھگڑا کر چکے ہیں آپ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ مزید وہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیرت کی کتابیں آپ دیکھیں تو ایک زمانہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کے گئے تھے، یہ وہ دور تھا جب روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی میں جاتے تو آگے سے آنے والا جو قریشی تھا وہ کیا کرتا تھا، اور راستہ ہی بدل جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو عید کی بات کرتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے۔ تو جادلتا تا واحد مذکر مخاطب، جادلتا آپ نے جھگڑا، آپ جھگڑا کر چکے، کہاں سے ہیں جی، قد سے، آپ جھگڑا کر چکے ہیں، اور اس کا مفعول کیا، کس کے ساتھ جھگڑا کیا، نا کا مطلب کیا ہے، ہم سے یا ہمارے ساتھ۔ یا نوح قد جادلتنا، آپ بڑا جھگڑا، یہ جھگڑا یاد رکھیں باتوں کے اندر کہ بہت آپ جھگڑا کر چکے ہیں ہمارے ساتھ، فاکثرتا، بس اکثر یکسر، کیا معنی، کیا کثرت، ایک کسر یکسر، کیا مطلب زیادہ ہونا، اور اکثر یکسر کا کیا معنی، متعدی کیسے ہوتا ہے، ہاں؟ زیادہ کر، کثرت سے کسی چیز کو کثیر کر دینا، کسی چیز کو تعداد میں بڑھا دینا۔ تو اکثرا اس نے کثیر کیا، اکثرا دو نے زیادہ کیا، اکثرو واو الف جمع گیا، اکثرت واحد مؤنث غائب، اور دو نے کیا تو اکثرا تا، اور زیادہ نے کیا تو زیادہ مؤنث سرنا، یہ آپ شکل اس کی یاد رکھیں، اکثرتا، اکثرت، اکثرتا، اکثرنا، یہاں جا کے پھر جو عین کلمہ ہے یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور پھر واحد مذکر مخاطب جو ہے اکثرتا، واحد مذکر مخاطب، تو نے بہت زیادہ کیا، کس چیز کو زیادہ کیا، اس کا مفعول بھی آئے گا آگے، آپ نے بہت زیادہ کیا، کس چیز کو زیادہ کیا وہ بھی آئے گا آگے، قد جادلتنا، آپ جھگڑا کر چکے، پس اکثرتا، آپ نے بہت زیادہ کیا، کس چیز کو زیادہ کیا، مفعول نہیں آگے آ رہا ہے، جادلا یجادلو، اس کا کیا تھا، جدالن، جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، کس چیز کو، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، جدالا نا، جدالا، لام پہ زبر آ گئی تو یہ کیا ہے، سبحان اللہ، حالت نصب میں ہے تو مفعول، یہ اسم ہے، ماضی کہاں سے آ گیا، یہ مصدر بھی ہے، اسم بھی ہے۔ جدال کس چیز کو کہتے ہیں، جدال کہتے ہیں کس چیز کو، جھگڑے، جنگ و جدل کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا،
اردو میں استعمال. تو جدال کہتے ہیں جھگڑا. آپ نے بہت زیادہ کیا. کس چیز کو زیادہ کیا؟ جھگڑے کو. یعنی وہ جو جادلتنا، جو آپ جھگڑا کر رہے تھے ہمارے ساتھ، آپ نے اس مناظرے کو بہت ہی زیادہ کیا. یعنی جہاں پہ اس کا مطلب کیا جی، حضرت نوح علیہ السلام نے اور کوئی بات کی ہی نہیں ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا. وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. قوم جو ہے کفار ہے، کافر ہے، مشرک ہیں، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر بار جب آتے ہیں تو شاید کوئی مناظرہ شروع ہو جاتا. تو جھگڑے کو زیادہ کر دیا. کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے جدالنا، ہمارے جھگڑے کو، یعنی ہمارے مناظرے کو، ہمارے ساتھ مناظرے کو آپ نے تعداد میں بہت زیادہ کر دیا. یعنی بہت ہی زیادہ آپ نے ہمارے ساتھ مناظرہ کیا ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأْتِنَا، فا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں اس لفظ کے؟ فا پس، آتی دو، ناتی. فا پس آتی کیا ہے جی؟ یہ فعل امر ہے. مادہ کیا ہے؟ عطا یاتی. وہ عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے. با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ لانا، کسی چیز کے ساتھ آنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ امر کیسے بنا؟ تاتی، تم آؤ، یا با کی پراپوزیشن کے ساتھ ہے تو تاتی، تم لاتے ہو. اب ہم کہتے ہیں جی اس کو امر بنانا ہے، تو امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تاتی. اب امر بنانا ہے تو اس کی علامت مضارع بھی جائے گی اور آخری حرکت بھی جائے گی. پیچھے کیا بچ گیا؟ اے تھی. اب اس پہ ایک حمزۃ الوصل لگ سکتا ہے اگر پیچھے کچھ نہ ہو تو. اگر پیچھے بولنے کے لیے کوئی شے نہ ہو تو کیا لگے گا؟ ایک حمزۃ الوصل. پھر یہ بن جائے گا اے تھی، آؤ یا لاؤ. لیکن یہاں پہ حمزۃ الوصل لگانے کی کیوں ضرورت نہیں ہے جی؟ عطف فا موجود ہے. تو آتی، آؤ، لیکن بما، با آ گیا اس کے آگے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لاؤ، لے آؤ. کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ نوح علیہ السلام. فاتنا، پس فاتی، پس ایتی، لاؤ. فاتی، لاؤ. ویسے ترجمہ ہے آؤ، لیکن اس بما کی، با کی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ لاؤ. نہ ہمارے پاس لے آؤ. اب آگے پڑھیں. بما، بازر بھی اس کے ساتھ لانے کے حوالے سے لاؤ. ما موصولہ، جو کچھ. فاتنا، پس لاؤ ہمارے پاس. بما، بازر بھی، ما جو کچھ. تعیدنا، تعیدو نہ، تعیدو فعل ہے تو یہ نہ اس کا مفعول ہے. آتی فعل تھا، نہ اس کا مفعول تھا. فاتی، لاؤ. بما، جو کچھ ہے، نہ ہمارے پاس لے کے آؤ. تعیدو، کیا مادہ ہے تعیدو کا؟ دیکھیں، وعدہ یعدو وعدن، کسی بات کا وعدہ. وعدہ، اس نے وعدہ، ماضی. یعدو، وہ وعدہ کرتا ہے. اور تعیدو، تم وعدہ کرتے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آئے ہمارے پاس وہ چیز. تعیدو، آپ وعدہ کرتے ہیں. جس کا موصولہ، جس کا. تعیدو، آپ وعدہ کرتے ہیں. نہ ہمارے ساتھ یا ہم سے. ٹھیک ہے جی.
اور انہوں نے کہا بحث مباصرہ ہو چکا، قد جادلتنا، وہ مناظرے شاظرے ہو گئے، چھوڑو مناظرے، بات ختم۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں نا، بار بار کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانا تو عذاب آ جائے گا، یہ نہیں مانا تو پکڑ آ جائے گی، یہ نہیں مانا تو ایسے ہو جائے گا، وہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس عذاب کو آپ لے آؤ۔ ان، اب یہ شرط بات میں آ رہی ہے، یہ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، یاد رکھیے گا، لیکن یہ مقدم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اگر سچے ہو تو پھر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو لے آئے۔ ان، اگر شرط ہو گئی، کنتا، آپ ہیں، من، سے، میں سے، کس میں سے، الصادقین، صدقہ یصدق، وہ سچ کہتے بولتے ہیں۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ فاعل، فاعلن، کیا بنے گا جی؟ صادقن، سچ بولنے والا۔ مفعول کیا بنے گا اس کا؟ مصدوقن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام ہیں، الصادق والمصدوق، آپ سچے بھی ہیں، اور مصدوق کس کو کہتے ہیں؟ جسے سچا کہا گیا ہو، سچا قرار دیا گیا ہو، جس کی سچائی کی تصدیق کی گئی۔ اچھا، فعیل ان کے وزن پہ کیا آئے گا جی؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ صادق، سچ بولنے والا، الف لام خاص کی طرف اشارہ، صادقن، سچ بولنے والا، اور یہ تھا صادقون، سچ بولنے حالت رفع میں، جمع کا تو صیغہ ہے۔ حالت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حالت کہتے ہیں اعرابی حالت کو، یعنی آخری اینڈنگ کیس اس کا کیا ہے کہ ختم کہاں پہ جا ہوئے ہوا ہے۔ رفع کا مطلب فاعل، فاعلی حالت میں، لیکن پیچھے کیا آ گیا؟ من، من کیا ہے؟ جر ہے۔ تو اس نے الصادقون کو رفع سے کیا کرنا تھا؟ جر میں لے کے جانا تھا، تو جر جو ہے اور نصب دونوں اینا، یہ مفہوم دیتے ہیں، تو صادقون سے بن گیا صادقین، سچ بولنے والوں میں سے، سچ بولنے والوں میں سے۔ اگر آپ سچ بولنے والے سچوں میں سے نا، آپ جو سچے لوگ ہیں، تو سچے ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو آپ نے بات کہی ہے اس کو سچ کر دکھائیں۔ وہ لیں عذاب جو آپ کہہ رہے ہیں جی سیلاب آ جائے گا، ساری دنیا ڈوب جائے گی، کشتی بنانے لگے، لے آئیں۔ یہ انہوں نے بات کیوں کہی جی؟ انہیں یقین ہی نہیں تھا۔ دیکھیں، یقین کی تو ساری بات ہے۔ اچھا، کسی بات پہ اگر یقین حاصل کرنا ہو تو اس کی کیا علامت ہے؟ کس طرح یقین حاصل ہوتا ہے؟ یقین کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ ایک علم الیقین ہے، کس صورت میں آئی ہیں جی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک ہے علم الیقین، یعنی آدمی کو علم ہو گیا کسی بات کا کہ یہ بات ایسے ہے، اس نے سنی، سن کے، یعنی کہ اس نے پرکھ کے کسی چیز کو سن کے پتہ چلا کہ اس چیز کا اسے یقین ہو گیا، علم الیقین۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے بارے میں جو ہمارا یقین ہے وہ کس لیول کا ہے؟ علم الیقین کا ہی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ اس سے اگلا درجہ کیا ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ عین الیقین۔ عین الیقین کب آتا ہے؟ کہ جس بارے میں علم ہوا ہے اس کو آنکھوں سے دیکھ لو۔ جنت دوزخ کے بارے میں علم الیقین ہمارا
ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے ہم ایمان لائے، تصدیق کرتے. لیکن جب جنت کو دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا حاصل ہوگا؟ عین الیقین. تیسرا درجہ کیا ہے جی؟ حق الیقین. صرف دیکھنا بھی کافی ہوتا ہے؟ دیکھنے سے بھی دھوکا لگ سکتا ہے. اب بالکل دیکھ کے اس چیز کی حالت کا 100% پتہ لگ گیا تو وہ کیا ہے؟ حق الیقین ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ تو علم الیقین کی سطح پہ بھی نہیں پہنچے. کسی کی بات ماننے کے لیے اس کے بارے میں جو آدمی کا تصور ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ہو گاؤں کا جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کئی گاؤں میں شہر میں ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے، وہ اگر آپ کو آ کے اہم ترین خبر بھی دے تو آپ بات مان لیتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں یہ آپ کو ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچا آدمی ہے، وہ اگر آپ کو بتائے آ کے تو پھر مان لیتے. اب انہوں نے ان لگا دیا یہاں پہ، ان کنت من الصادقین، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی کو سچا ماننے کے لیے تیار. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے حق کو یا اصل دین کو یا اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو کیا ماننا پڑے گا؟ سچا ماننا پڑے گا. سب سچوں میں سب سے بڑا سچا. بات سمجھ گئے؟ تو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے کیا کہتے ہیں آپ؟ صدق اللہ العظیم، صدق کا سچ کہا اللہ نے. اور حدیث پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ صدق رسول النبی الکریم، کہ سچ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث ہی نہیں پڑھیں گے تو کیا تصدیق کریں گے؟ حضور کو جانیں گے ہی نہیں تو کس چیز کو ہم کہیں گے کہ سچ کہا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے جو بھی کہا سچ ہی کہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن جو بھی کہا ہے سچ ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تعریفیں سننے کے لیے دنیا میں آئے. اللہ کے نبی کیوں جی آفتاب صاحب تعریفیں سننے آئے ہیں دنیا میں کہ کہیں جی جو کہا ہے سچ ہی کہا ہے، اس کے بعد یہ نہیں جاننا ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا سننا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ یہ تو نہیں. اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے. بات سنیں گے، سچ کہیں گے، پھر مانیں گے. پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. قالوا یا نوح قد، دال کیا ہے؟ کلکلا ہے. قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا. اب یہ فاتنا میں حمزہ کا جھٹکا ماریں گے، یہاں پہ آپ عین کا نہیں ماریں گے، حمزہ کا. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین. وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔